السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنة عثمان، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 19 ذو الحج 1442 ہجری، جو اب 20 ذو الحج 1442 ہجری میں بدل چکی ہے، بمطابق 30 جولائی 2021 بروز جمعۃ المبارک، یہاں خانقاہ حنفیہ جامع مسجد شاہجہان ضلع ٹانک میں ماہانہ خانقاہی اجتماع سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے دوستو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی مضبوطی کی ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ وہ بات یہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ فرمایا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو انبیاء کرام کے واقعات سنائے ہیں، انبیاء کرام کے قصے سنائے ہیں۔ کیوں سنائے ہیں؟ ما نثبت به فؤادک، ان قصوں میں جو عبرتیں موجود ہیں، واقعات موجود ہیں، ان سے اسباق موجود ہیں، آپ ان سے سبق لیجئے اور اپنے دل کو مزید مضبوط فرما لیجئے۔ اس سے سمجھ آیا کہ واقعہ اسلام میں کسی ایسے معاملے کے اندر کسی چیز کو ذکر کر دیا جائے، واقعہ سنایا جائے، اسلامی تاریخ کا قصہ بتایا جائے، اچھے لوگوں کا احوال بتلائے جائیں گزشتہ بزرگوں کے، تو اس سے دل کو تقویت ملتی ہے۔ ما نثبت به فؤادک، دل کی تثبیت کے لیے، مضبوطی کے لیے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ تو اسی بات سے حدیث پاک کو مزید ہم روشنی میں لے سکتے ہیں کہ البرکۃ ما اکابرکم، فرمایا اگر برکات چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی معیت اختیار کر لو، اپنے بزرگوں کا ساتھ عطا فرما لو، اور کسی کے راستے پہ بندہ چلے تو من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات مشکات شریف میں موجود ہے کہ اگر آپ راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور حق کا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے راستے کی طرف دوڑیے۔ کیوں؟ وجہ فرمائی یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے نفاق سے بری کر کے دنیا کے لیے معیار حق قرار دیا ہے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یہ معیار آپ کے لیے صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اس آیت، اس حدیث اور اس صحابی کے فرمان کی روشنی میں میں آپ کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق چند باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج سے 1407 سال پہلے، 1407 18 ذو الحج سن 35 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے جو باتیں چھوڑی ہیں، جو قابل عمل فرامین چھوڑے ہیں، ان کی زندگی میں جو چیز ہمارے لیے بطور سبق ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔
وہ بات ہم سنیں اور اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی حیا سے عبارت ہے، یعنی پوری زندگی میں حیا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، پوری زندگی میں بردباری جسے کہتے ہیں حوصلہ مندی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جب بیعت کی اور ایمان لائے تو فرماتے ہیں وہ وقت اور یہ وقت آج تک میں نے یہ ہاتھ اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا حیا، غسل خانے کے اندر کوئی بغیر لباس کے نہائے تو گنجائش ہے نا، ادھر کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ادھر بھی تہبند پہن کے نہاتے تھے، اس طرح با حیا انسان۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حیا اتنا کہ یہ حیا دنیا کے لوگ صرف نہیں جانتے، یہ حیا دنیا سے اوپر کے معاملات، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، بمن فی الارض نہیں، من فی السماوات، آسمانوں والے بھی حضرت عثمان کو بھی جانتے ہیں، ان کی طبیعت و مزاج کو بھی جانتے ہیں اور ان کے حیا کو بھی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک موجود ہے نا کہ اللہ کے رسول حضرت عثمان کو دیکھ کر اپنے کپڑے صحیح فرما لیتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ اہتمام باقی صحابہ میں تو آپ کا نہیں ہے، حضرت عثمان کے ساتھ ہے۔ فرمایا عائشہ کیف استحیی منہ، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں، وقد تستحی الملائکۃ منہ، مجھ سے پہلے تو فرشتے اس کا احترام کر رہے ہیں۔ دیکھو فرشتہ صرف نام سے نہیں جانتا، حضرت عثمان کو فرشتہ کام سے بھی جانتا ہے، اور صرف کام سے نہیں، حضرت عثمان کا احترام بھی جانتا ہے، اکرام بھی جانتا ہے کہ عثمان کا احترام کیا ہے، مقام کیا ہے، اکرام کیا ہے، عثمان غنی کا مرتبہ کیا ہے اور عثمان غنی کے کام کیا ہے۔ یعنی فرشتوں میں یہ تعارف مذاق نہیں ہے۔ اور میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب العزت نے جو مقام اور مرتبہ دیا نا، اتنے مرتبے کے ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العزت کے سامنے انتہائی ہر وقت ایسی شخصیت جسے آہوزاری والی کہتے، ہر وقت رونے کی کیفیت ہوتی۔ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی قبر پہ حاضر ہوتے یا قبر کا ذکر آتا کثرت سے روتے، حتیٰ تبل لحیہ، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے آنسو نکلنے کی وجہ سے داڑھی آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ قبر پہ آپ اتنا روتے ہیں، دوزخ کے عذاب پہ آپ روتے تو ہیں لیکن اتنا نہیں، تو آپ کو آخرت کے عذاب کی زیادہ فکر نہیں ہے، آپ کو قبر کی زیادہ فکر ہے۔ فرمایا ھذا اول منزلۃ من منازل الآخرہ ما نجا منہ فما بعدہ ایسر، کہ آپ یہ بات نہیں جانتے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، یہاں کامیاب تو اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس کس مقام سے بندہ بات کرے، اس کے باوجود بھی آخرت کا اتنا خوف، آخرت کا اتنا ڈر۔ اور میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پہ تعاون، ہر موقع پہ اسلام سے بڑھ کے خدمت کرنے والے، بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے والے۔ پانی اگر بہتر ہو نا کسی علاقے کا، اور پانی اچھا ہو، خوشگوار ہو، تو اس علاقے کو لوگ یاد رکھتے ہیں کہ یہاں کا پانی بہت خوشگوار ہے۔ یہ ہمارے پنجاب میں ایک علاقہ ہے جسے خوشاب کہتے ہیں، یہ اصل میں خوش آب، پانی بہت اچھا ہے۔ کیوں؟ شیر شاہ سوری جب بادشاہ وقت افغانستان سے ہندوستان کا سفر کر رہا ہے تو رکا ہے، یہاں پانی اس نے پیا ہے، اس نے کہا خوش آب، چہ خوش آب، کیا بہترین یہاں کا بہترین پانی ہے۔ فارسی میں اس نے کہا، جگہ کا نام ہی خوش آب بن گیا، پانی کو اتنا مقام حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں بھی پانی کا ایک کنواں تھا، اس کا پانی اتنا ذائقہ والا، اتنا خوشگوار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند بھی اسی کنویں کا پانی ہوتا، لیکن وہ جس زمین میں تھا اس زمین کا مالک یہودی ہے،
بئر روما مشہور ہے، وہاں کا روما کا کنواں۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی بھی میری جگہ سے پانی پی رہے ہیں اور اس علاقے سے اور یہ وہ، تو اس نے بئر روما میں لینے دینے کے معاملات میں سختی اور ٹیکس اور پیسے اور یہ وہ لگا دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا میرے اللہ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اعلان کر دو، جو چاہتا ہے اسے اللہ رب العزت جنت کی ضمانت دے دیں، وہ اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں پہ وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے کہ یا رسول اللہ یہ سعادت میرے لیے بھی ہوگی؟ کہ جی آپ کے لیے بھی ہوگی۔ تو جا کر اس کنویں کو خریدنے کے لیے پہنچے ہیں۔ بزنس مین آف دا مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کے بہت بڑے تاجر ہیں۔ جب اس یہودی کے پاس گئے، اس یہودی کو تھوڑے تانے بانے سمجھ آنے لگے کہ اس کنویں کی قیمت بڑی ہے، اس کا معنی ہے یہ اتنا بڑا بندہ چل کے آ گیا میرے پاس، بھائی کوئی وجہ ہے تو کیوں نہ میں پیسے بڑھا دوں، کیا کریں گے آپ لینے میں، کیا ضرورت ہے، اس طرح۔ انہوں نے کہا یار کیا کروں گا، چھوڑ تو بتا، تو اگر بیچے گا تو قیمت کتنی ہے۔ بڑی مشکل سے اس نے پیسے بتائے اور کہا یہ آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا نہیں۔ تو انہیں کہا آدھا کنواں بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہیں کہا جی ایک دن آپ پانی بیچنا، ایک دن میں بیچوں گا۔ اس کے خناسیت ذہن میں یہ تھی کہ یہ بیچنے کے لیے مجھ سے خرید رہا ہے، ان لوگوں کو دے گا نا پانی تو ایک دن یہ بیچے گا، ایک دن میں بیچوں گا۔ حضرت عثمان غنی اس کے ارادے بھانپ گئے اور اس کی تردید ظاہراً نہ فرمائی اور کہا ٹھیک ہے، ایک دن آپ بیچنا، ایک دن میں بیچوں گا، ایک دن میں اجرت لوں گا۔ اب وہ تو اجرت اللہ سے لینی ہے نا، چل آدھا بیچ دے۔ انہوں نے کہا جی اوکے، آدھا بیچا۔ یہودی کے دن کی باری آئی تو اس نے زیادہ سے زیادہ پیسے لیے تاکہ کل عثمان مجھ سے بھی زیادہ پیسے لگائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا لوگوں ہم نے کنواں خرید لیا ہے، کل ہماری باری ہے اور آپ کو ہماری طرف سے تحفہ ہے، جو بندہ پانی لینا چاہے وہ مسلمان و غیر مسلم ہو لے جائے۔ اعلان ہو گیا تھا۔ اگلے دن لوگ پہنچے اور یہودی انتظار میں ہے کہ کتنے پیسوں کی بولی لگے گی، اور لوگ تو مفت بھر بھر کے لے جا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ کے طوطیاں اڑ گئی کہ یار یہ کیا ہو گیا، بڑا پریشان ہوا۔ اگلے دن اس کی باری آئی تو لینے ہی کوئی نہ آئے، اس کے فیملی والے بھی یہاں سے لے جائیں مسلمانوں سے فی سبیل اللہ پانی، تو اس کا تو کاروبار کا ٹھبا پھیل گیا ہے نا، بس اب تو ختم ہو گیا، اس کے کاروبار کے کنڈے ہو گئے، اب تو کچھ نہ بچا۔ تو اس نے اگلے دن آ کر کہا کہ ایک بات ہے، کہا جی کیا؟ کہا آدھا اور بھی بیچنا چاہتا ہوں، وہ لیتے ہو؟ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا نا، ہم مشورہ کر کے بتائیں گے۔ حضرت رسول اللہ سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے بعد میں جواب دیا کہ جی ہم لیتے ہیں لیکن ایک شرط ہے، یہ جو 7 باغ ہے نا جس زمین میں، پورا باغ بھی ہمیں بیچے گا۔ حضرت عثمان چاہتے تھے اس کے ناپاک قدم آئندہ یہاں آئے ہی نہیں، جس کنویں کو رسول اللہ نے پسند فرمایا اسے قریب ہی نہ پٹکنے دو۔ اب مرتا کیا نہ کرتا، کہا جی ٹھیک ہے میں پورا باغ دیتا ہوں، پورا باغ دے دیا، انہوں نے کنواں بھی خرید لیا، باغ بھی خرید۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیع بشرط جو ہے نا وہ یہی ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ خود آپ کو کسی چیز کی آفر کرے تو آپ چاہیں تو دوسری چیز کی شرط لگا کر کہیں ساتھ یہ بھی بیچو گے تو لوں گا، تو آپ لے سکتے ہیں، یہ جائز ہے، یہ عمل عثمان رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ کی تائید سے ثابت ہے۔ یوں پیسہ لگایا حضرت عثمان غنی نے۔ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی نے جو حضور پاک کے قدموں میں پیسہ کے انبار لگا دیے تھے، جس وقت جیش العسرہ تنگی کا سفر تھا، کئیوں کے پاس سواریاں ہیں یا نہیں ہیں، کھانے پینے کے انتظام، 30,000 کا لشکر تبوک میں اللہ کے رسول کے ساتھ گیا اور 1000 کلومیٹر سے زائد کا سفر ہے۔ میں نے تبوک آنکھوں سے جا کر دیکھا ہے، میں گیا ہوں مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر کر کے۔ اللہ رب العزت آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ تبوک جانا اور دیکھنا کہ تبوک ہے کیا۔ آج کل تبوک تو ایک منطقہ اور ایک صوبے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لشکریوں کے خرچے کی ذمہ داری اٹھانا حضرت عثمان کی ذمہ داری، اور یہ سب کچھ اٹھایا اور برداشت کیا۔ حضرت رسول اللہ حضرت عثمان غنی کے پیسے کو دائیں ہاتھ سے بائیں پہ اور بائیں ہاتھ سے دائیں پہ یوں پلٹ کے فرماتے تھے ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ عثمان اللہ پاک تجھ سے اتنا راضی ہو گیا کہ آج کے بعد تجھ سے کسی عمل کی باز پرس نہیں ہو، مجھے امید ہے عثمان۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مقام دیکھیں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، میرے صحابہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہو، عمرہ کر رہے ہو، کوئی بالوں کا حلق کرا کر مکمل گنجا ہو رہا ہے اور کوئی قصر کرا رہا ہے، دونوں جائز ہے نا عمرے سے یا احرام سے نکلنے پر، لیکن جس نے فل بال کٹوا لیے اور سر صاف کرا لیا، اسے حضور پاک کی 3 دعائیں ملتی ہیں، جس نے تھوڑے کرا لیے عمرہ تو اس کا بھی ہو گیا لیکن اسے 1 دعا ملتی ہے، جائز تو دونوں ہے۔ تو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جو صحابہ کرام 6 سال سے مکہ مکرمہ سے دور تھے، جو ہر دن میں 10 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والے تھے اور 6 سال سے مدینہ میں بیٹھے ہیں اور نہیں جا سکے، ان کی دلی تڑپ جوش مار گئی کہ یا رسول اللہ پھر چلے نا عمرے پہ۔ صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ طے ہوا اور اللہ کے رسول چل پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا اسی سال چلے، حالانکہ اللہ رب العزت نے جو دکھایا تھا اس میں سال متعین نہیں تھا کہ کس سال عمرہ کرنا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی تقدیر میں اگلا سال تھا، اور ہوا بھی ایسے، ہوا یہ کہ راستے میں روک دیے گئے۔ حدیبیہ مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پہ، تھوڑے فاصلے پہ، 16 میل سے بھی کم ہے، بالکل قریبی ہے۔ آج کل اس کو کہتے ہیں شمیسیہ۔ میں شمیسیہ الحمدللہ کئی بار گیا ہوں، اس مسجد میں بھی جہاں بیت رضوان ہوئی ہے، مکہ مکرمہ سے یہ مدینہ طیبہ کے راستے پر ہے۔ حدیبیہ میں رکے، کفار نے کہا ہم تو نہیں آنے دیں گے، بھئی ہم تو عمرے کے لیے آ رہے ہیں، ہم تو جنگ کے ارادے پہ گئے، جی ہم نہیں آنے دیں گے، ورنہ ہم سے معاہدے طے کرو، اور ادھر ادھر فلاں فلاں باتیں آ گئی، رکاوٹیں آ گئیں۔ تو آخر مذاکرات کے لیے کسے بھیجا جائے؟ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات طے ہوئی، پھر حضرت عثمان پر آ کر بات بن گئی کہ عثمان غنی کے رشتہ دار بھی وہاں ہیں، اور عثمان غنی نرم دل بندے ہیں، تو اپنا ایلچی، اپنا ایمبیسیڈر، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ ایسا ہونا چاہیے جو اس طرح کی خوبیوں سے متصف ہو۔ حضرت عثمان کو بھیجا گیا، حضرت عثمان غنی گئے ہیں اور ان سے بات حال حوال ہوئی ہے، مذاکرات طے ہو رہے تھے۔ اسی اثناء میں مکہ کے لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے مذاکرات کرتے ہوئے کہا کہ آپ عمرے کا طواف کر لیں۔ جو لوگ مکہ مکرمہ جا چکے ہیں نا، وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب معتمر یا حاجی کے جسم پر احرام کے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ چاہتا ہے کہ میں جلدی جلدی عمرہ مکمل کر لوں، پابندیاں رکھنا بہت مشکل ہے۔ حضرت عثمان غنی میقات سے اندر آ کر کعبۃ اللہ کے قریب پہنچے، نظر کعبۃ اللہ پر پڑ رہی ہے، مجال کے کعبۃ اللہ کا طواف سوچاؤ۔ جب مذاکرات ہوئے نا، حضرت عثمان غنی کو ان لوگوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، مذاکرات تو ہمارے کامیاب ہو گئے، آپ اگلے سال آئیں گے، اس سال آپ واپس ہو جائیں گے، باقی تو عمرہ نہیں کر سکتے، آپ طواف کر لیں، عمرہ کر لیں، صفا مروہ کی سعی کر لیں۔ یہ حضرت عثمان غنی سے آفر ہو رہی ہے، اور ادھر صحابہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے کے یا رسول اللہ عثمان تو کعبہ پہنچ گیا، عمرہ کر کے آئے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بیٹھ کریں کہ مجھے امید ہے عثمان نے میرے بغیر طواف شروع نہیں کرنا۔ وہی ہوا، وہ لوگ آفر کر رہے ہیں، خود کیا پاؤ 1400 بندوں میں اکیلے بندے کو جس کو نمائندہ بنا کے بھیجو، اور کعبہ پہنچ گیا ہے وہ۔ حضرت عثمان نے بیت اللہ کو انگلی کر کے کہا کہ اس بیت اللہ کا تعارف مجھے رسول اللہ کے ساتھ ہوا ہے، اس بیت اللہ کی راہ مجھے رسول اللہ نے دکھائی ہے، اس کے بغیر عثمان ایک چکر بھی نہیں لگائے گا، میں نہیں لگاتا، میں ایسے احرام میں واپس جاؤں۔ کتنی بڑی محبت کی دلیل ہے رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محبتیں دیکھ کر نا، یہاں والی اور صلح حدیبیہ والی دیکھ کر کفار کہتے تھے ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمد، کہ ہم نے آج تک اس دھرتی پر کسی بندے کو کسی بندے سے پیار کرتے یوں نہیں دیکھا جسے حضور کے صحابہ رسول اللہ سے کرتے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کفار نے کچھ وقت کے لیے روک لیا اور افواہ مشہور کرا دی کہ عثمان شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، جمالی پیغمبر کا جلال دیکھنے کے قابل تھا۔ 1400 صحابہ، جس میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس درخت کے نیچے جمع ہو جاؤ، آؤ میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ بیعت اسلام تو ہو چکی ہے، اب کیا بیعت کا؟ اپنے بھائی کے خون کے بدلے کے لیے حضور علیہ السلام نے ہاتھ رکھا ہے، صحابہ کرام نے ہاتھ رکھا ہے۔ ایک ہاتھ حضور پاک کا ہے اور ایک ہاتھ اللہ کے رسول کا رہتا ہے، تو آخری ہاتھ رکھ کے فرمایا لوگو یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہو رہی ہے۔ اپنے ہاتھ مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دینا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بڑا مرتبہ حضرت عثمان کو دیا. اور قرآن کریم کی آیت ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے پیارے پیغمبر یہ صرف آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہے، یہ اللہ سے بیعت ہو رہی ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العزت کے ہاتھ، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہے. یہاں پر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مولانا اعظم طارق شجر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بچہ کسی بڑے اجتماع میں باپ کے ساتھ جائے، گھر واپس آئے تو ماں کہتی ہے تو گم نہیں گیا؟ تو بچہ کہتے ہیں امی میں کیسے گم تھا، میرا ہاتھ ابو نے پکڑا ہوا تھا، میری انگلی ابو کے ہاتھ میں تھی. تو ماں کہتی جی بالکل ٹھیک. دنیا کے لوگ کہتے ہیں باپ کے ہاتھ میں بیٹے کی انگلی ہے تو بیٹا نہیں ادھر ادھر ہوگا. کہا صحابہ کرام وہ ہیں جن کا ایک ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں اور ایک ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں. یہ کیسے بدل جائیں گے؟ ان کو کیسے بدلا ہوا کہیں گے؟ ان کو کیسے تبدیل شدہ کہہ سکتے ہیں؟ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی. اللہ پاک رحمت نازل فرمائے. تو اندازہ لگاؤ یہ صحابہ کرام ہیں. اللہ نے فرمایا میرا ہاتھ بھی انہی کے ہاتھ پر ہے. اور پھر لفظ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے پاک پیغمبر اللہ پاک تو ان صحابہ سے اس وقت ہی راضی ہو گیا جب انہوں نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر درخت کے نیچے بیعت رضوان کی ہے. یہ بیعت رضوان ہے. عثمان غنی کی ذات کی حیثیت اتنی ہے کہ 1400 صحابہ کرام کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیاری کی جا رہی ہے. شہادت کی موت کی بیعت مارنا یہی ہے نا کہ زندگی داؤ پہ لگا دی. عثمان جب کفار تک بات پہنچی انہوں نے چھوڑ دیا اور حضرت عثمان غنی آ گئے. یہ عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کا مقام ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ میں. یہ مرتبے، یہ رتبے، یہ حیثیت، یہ مقام والا شخص خلیفہ سوم ہے جس پر صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا اجماع ہے. صحابہ اور اہل بیت نے مشترکہ انہیں اپنا امام، قائد، لیڈر، رئیس مانا ہے. بلکہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہت کم عمر تھی اللہ کے رسول کی وفات حسرت آیات کے وقت. حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور، حضرت ابو بکر کے دور میں بہت چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے. حضرت عمر کے دور میں جوان ہوئے. شادیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرات حسنین کی ہوئی ہے. جیسے یزدجر بادشاہ کی بیٹی جب قید ہو کر آئی تو وہ شہزادی حضرت عمر نے فرمایا شہزادے کو دیں گے، تو دنیا نے سمجھا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو دیں گے. جب وقت نکاح آیا تو اس بچی کا ہاتھ حضرت حسین کے ہاتھ میں دیا حضرت عمر نے. اور حضرت عثمان کے دور میں تو ان شہزادوں کی عمر واہ چڑھتی جوانی تھی. اس وقت جب جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت حسن اور حسین نے طبرستان کی فتح کے لیے جہاد کا سفر کیا. یعنی عثمان غنی وہ ہیں جن کی حکومت کے تحت حضرات حسنین جہاد کر رہے ہیں. اس سے بڑی اہل بیت کی گواہی اور کیا ہوگی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی صداقت پر. اس منہ میں تو خاک پڑ جانی چاہیے نا جو منہ کہے کہ عثمان غنی کی خلافت نعوذ باللہ غصب شدہ ہے، کھینچی ہوئی ہے. بابا جن کے نام پہ تم کھینچی ہوئی کہتے ہو وہ سارے کردار تو حضرت عثمان غنی پر اعتماد کر رہے ہیں. اور 12 سال 12 دن کم خلافت حضرت عثمان غنی کی. صحابہ کرام کا بھی ساتھ ہے، اہل بیت عظام کا بھی ساتھ ہے. آج جمعہ کے دن، آج جمعہ گزرا ہے، مسلمان عالم پوری دھرتی پر اہل اسلام جمعہ کی 2 اذانیں دیتے ہیں. ایک جمعہ کی اذان نماز سے بلکہ بیان سے ہم پہلے دیتے ہیں، لوگ جمعہ کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں. دوسری اذان اس وقت ہوتی ہے جب مسجد میں مسلمان حاضر ہو چکے ہوتے ہیں. یہ 2 اذانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہیں، حضرت ابو بکر کے دور میں نہیں ہیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں صحابہ اور اہل بیت کے اجماع اور اتفاق سے شروع ہوئی ہیں. وجہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں تحریر فرماتے ہیں ان التعظیم الثانی امرہ عثمان حین کثر اہل المسجد. کہا آبادی مسجد بڑھی تو حضرت عثمان نے اجماعاً اس کا فیصلہ فرمایا. وہ کیوں؟ اذان جمعہ کے بعد قرآن کریم کا حکم ہے فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. چھوڑ دو کاروبار اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو اذان اگر پہلی آ گئی اسی وقت، کوئی کاروبار میں بیٹھا تیاری میں گیا تو گناہ گار ہے کیونکہ تجھے تو مسجد میں ہونا چاہیے. تو اس کا حل نکالا کہ زہرہ پر پہلی اذان دیں گے
وہ جمعہ کے متوجہ کرنے کے لیے ہوگی اب کاروبار بند کرو اور آ جاؤ تیاری میں. اور جب دوسری اذان آئے گی قرآنی حکم کے مطابق تو سب مسجد میں ہوں گے, اس وقت کوئی گناہ گاری نہیں ہوگی کہ ہم کسی اور کام میں شریک ہی نہیں ہوئے اذان جمعہ کے بعد. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب تو مسجد کی آبادی بڑھ گئی. حضور پاک کے دور میں حضرت عمر اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں تو یہ معاملہ نہیں تھا. کہا جی ٹھیک ہے. یہ جمعہ کی 2 اذانیں شروع ہوئی اور آج تک اذان عثمانی 4 دانگ عالم میں مسلمان کر رہے ہیں. خود مسجد نبوی میں بھی ہو رہی ہے اور مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی ہو رہی ہے. آپ کے ذہن میں شاید خیال آئے کہ اس کو پھر اذان مسنون تو نہ کہا جائے, سنت اذان تو نہ کہا جائے, تو حضرت عثمان کے دور کی شروع ہے. جی یہ اذان مسنون ہے, جی یہ اذان سنت ہے. آپ کہیں گے حضور پاک علیہ السلام نے نہیں کیا, سنت کیوں ہے؟ میں نے کہا جی آپ نے ایک حدیث پڑھی, اگر دوسری بھی خطبہ جمعہ کی سن لیتے تو اعتراض نہ ہوتا. آپ جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک سنتے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. فرمایا حضور پاک نے میرا کام بسنت اور خلفاء راشدین کا کام بسنت. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضی اللہ عنہم یہ خلافت راشدہ ہے, اور حضرت عثمان خلیفہ راشد ہیں, اور خلیفہ راشد کے کام کو سنت صاحب سنت رسول اللہ نے فرمایا ہے. تو اب اسے صرف اذان عثمانی نہیں, اذان مسنون کہیں, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے. تو میں نے 7 دلیلیں آپ کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. ورنہ یہ وہ آفتاب ہے جو اسے موم بتی دکھانے کے مترادف ہے. ہم جیسے کون ہیں جو حضرت عثمان غنی کے بارے میں بات کریں؟ عثمان تو رسول اللہ کو اتنا خوش کر چکا ہے کہ ایک بیٹی حضور نے دی, حضرت عثمان کی بیوی بنی اور وہ فوت ہوئی تو حضور نے دوسری نکاح کے لیے دے دی. آج اگر کسی ایک گھر رشتہ ہو جائے نا تو لوگ اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ اس خاندان کو بھی دوسرا رشتہ نہیں دیتے. کہتے ہیں نہ کو ایسا رٹھا ہو, ایسا نقطے تھے کھڑے ہیں, ہم نے دیکھا ہوئے ہم نہیں دیتے. اور رسول اللہ کے در اقدس سے عثمان 2 مرتبہ دلہا بن رہا ہے اس دھرتی پر. جب سے یہ کائنات شروع ہوئی ہے اور کائنات ختم ہوگی, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اگر کوئی ایک ذی روح ہے, اولاد آدم ہے, کوئی ایک انسان ہے جو اس رتبے سے مشرف ہو, اس مقام پر فائز ہو کہ ایک نبی کی 2 بیٹیوں کو یکے بعد دیگر شوہر ہو, تو وہ اس دھرتی پر اس 1,24,000 انبیاء کی امتوں میں اکیلے حضرت عثمان ابن عفان ہے. اکیلے اس دھرتی پہ دوسرا ان کا کوئی شریک نہیں ہے. مخلوقات میں اس معاملے میں, مخلوقات میں اس درجے پر لا مثل لہ ولا مثال لہ, نہ ان کی مثال ملتی ہے نہ ان کی مثال بنائی جا سکتی ہے. خاتم الانبیاء کی 2 شہزادیوں کے شوہر, دوہرا داماد ہونا مذاق نہیں ہے. اور فرمایا عثمان یہ تو 2 بیٹیاں تھیں, میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک فوت ہوتی تو یکے بعد دیگرے تجھ سے رشتہ کرتا جاتا. سیدنا عثمان غنی کے ساتھ رسول اللہ کا یہ پیار ہے, یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے آگے بات ہی ختم ہو جائے گی. اس سے آگے کوئی وہ جملہ نہیں ہے جو بندہ کہہ سکے. دعا کریں اللہ رب العزت آپ کو اور ہمیں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عثمان غنی کا فیض آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.